مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے، ہم کو ان کی سوا اور کیا چاہیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکرم الانبیاء، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخر، امامنا فی الجنہ، سید البشر، سید الکونین، سید الانبیاء، آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت کے لیے، محدثین کرام، امت مسلمہ کے لیے۔
آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے میں جو میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ مریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح معنوں میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات عزیز احباب، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی، اللہ تعالیٰ کی وکالت کیسی سرپرستی ہے اور کیسی وکالت ہے اور کن خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے، صرف اسی بات کا آپ احباب کے سامنے ذکر کروں گا۔ دنیا کے اندر ہر علاقے کا اپنا اپنا MNA MPA ہوتا ہے، اور ایک ملک کا صدر وزیر اعظم ہوتا ہے کہ اس کی سربراہی میں، سرپرستی میں یہ ملک چل رہا ہوتا ہے، وہ علاقہ اس کی سربراہی کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا دنیا کا نظام کہ جس رحمان نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے، اسی طرح بغیر ستونوں کے زمین کو بھی کھڑا کیا ہے، اور زمین کے نیچے معدنیات، تیل، گیس وغیرہ اس کو رکھا ہے۔ تو یہ تمام دنیا کا نظام، یہ دنیا کی تمام چیزیں، تو اس کی بھی تو کوئی سرپرستی کر رہا ہے، اس کی بھی تو کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ یوں تو نہیں کہ انسان اپنے ہی منمانی کے اندر زندگی گزار دیں اور ان کا حساب و کتاب نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نظام بڑا اعلیٰ قسم کا نظام ہے، اور اس نظام کا مقابلہ بھی نہیں کہ ہر بندے نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس طرح دنیا میں سرپرستی اللہ تعالیٰ کی ہے، دنیا میں وکالت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی طرح میدان محشر میں بھی سرپرستی وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی، اور پھر جنت اور جہنم میں سرپرستی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی وکالت کرتے ہیں؟ اب جس کی اللہ تعالیٰ وکالت کرے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ میری وکالت کریں آپ کی وکالت کروں میں، یا ہماری وکالت کرے کوئی جج کرے، کوئی وزیر اعظم کرے، کوئی صدر مملکت کرے، تو ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، اور یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جن لوگوں کی سرپرستی، جن لوگوں کی وکالت اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ان لوگوں کو کوئی بندہ بھی ان کی عزت کے اندر کمی نہیں لا سکتا، کیونکہ اب وقار اور عزت اور شان اور مرتبت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ تمام نظام پہ نگران ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وکالت نہیں کی۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن مجید میں سرپرستی اپنے مومنین بندوں کی ہے، جن کے دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ کہیں پہ بھی قرآن مجید میں کوئی ایسا ایک مقام نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ نے سرپرستی اور وکالت جو ہے وہ کفار کی ہو، غیر مسلموں کی ہو، بے نمازوں کی ہو، شراب خوروں کی ہو، بدکاروں کی ہو، زنا خاروں کی ہو، جھوٹ بولنے والوں کی ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی سرکشیاں کرنے والے کے لیے کی ہو۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ ان لوگوں کی سرپرستی اور وکالت نہیں کی، بلکہ جن لوگوں کی سرپرستی اور وکالت کی ہے سورۃ مریم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرنے شروع کر دیا، یہ ایمان والوں کی سرپرستی ہے، یہ ایمان والوں کی وکالت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیسی وکالت کی ہے کہ جو بندے قرآن مجید پہ ایمان لانے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ تو انہیں عطا کیا کرتا ہے، اللہ تو نے ان کے لیے نتیجہ کیا بنایا ہے، اللہ تو نے ان کے لیے انعام کیا بنایا ہے، اللہ تو نے ان کے لیے اکرام کیا تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری کائنات کی محبت اور پیار ان لوگوں کو نصیب کروں گا، لیکن سب سے بڑی محبت، سب سے بڑا پیار اللہ تعالیٰ اپنا پیار عطا فرمائیں گے۔ فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا، ایسے لوگوں کو میں رحمان اپنی محبت عطا فرما دوں گا۔ یہ کتنی بڑی محبت ہے، یہ کتنی بڑی وکالت ہے، اس سے بڑی کوئی سرپرستی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی وکالت ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی وکالت کو چھوڑ کے، آج ہم اسی سرپرستی کو چھوڑ کے آج ہم گمراہی کی دلدل کے اندر پھنسے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور اللہ کی سرپرستی، اللہ تعالیٰ کی وکالت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے شروع کر دو۔ یہی صرف مین چیز اور مین بنیاد ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری وکالت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، تو وہ آئیں ایمان لا کے عمل صالح کرنا شروع کر دیں۔ رحمان کی طرف سے گارنٹی موجود ہے، ایسے لوگ نہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے نہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ ایسے بندوں کی وکالت اور سرپرستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایمان نصیب کرتا ہے، ایسے لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہیں، جسے وقار دینا چاہیں، جس پہ فضل کرنا چاہیں، جس پہ مہربانی کرنا چاہیں، جس پہ راضی ہونا چاہیں، اسے کوٹھیاں نہیں دیتے، اسے بلڈنگیں، اسے مال و دولت کے خزانے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اگر دل کے ٹکڑے کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرپرستی موجود ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرپرستی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا میرٹ، جنت اور جہنم کے میں جانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں تم جا کے 10 کوٹھیاں بنا لو، 4 بلڈنگ کی کوٹھیاں ہوں، 10 تمہارے نیچے گاڑیاں ہوں، تمہارے سروں پہ بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوں، تم میں مال و دولت ہو، تمہارے لیے عظیم قسم کے خزانے ہوں، تمہارے بینک بیلنس بہت زیادہ ہو، تمہارے جو کاروبار جو ہیں وہ بہت زیادہ وسیع ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حیثیت رکھی ہے، اگر مقام رکھا ہے تو ایمان کا رکھا ہے۔ وہ کس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ہاں نہ رنگ کی قدر ہے، نہ مال کی قدر ہے، نہ جان کی قدر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وکالت کو حاصل کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سرپرستی کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی سرپرستی، یہ ہے اللہ کی وکالت۔ اور دوسری طرف دیکھیں، مال و دولت کی طرف جانے والوں، دنیا تک کی طرف بھاگنے والوں، اپنی زمینیں اور جائیدادیں بنانے والوں، میری اس بات پہ غور کرو، اس پیغام کو نوٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ گارنٹی دی ہے ایسے مالداروں کی، بلکہ ایسے مالدار اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور اکثر لوگ جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہوتے ہیں۔ ادھر ابو لہب کا عالم دیکھ لیں، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والا ہے، یہ مال و دولت کے خزانوں سے انبار ہے اس کے پاس، لیکن اللہ نے اس کی وکالت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو ایک طرف چھوڑ کے ادھر وکالت کی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ چلتے زمین پہ ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی وکالت، یہ ہے اللہ کی سرپرستی۔ یہ وکالت بمعنی سرپرستی ہے، یہ دنیا کی وکالت نہیں کہ دنیا میں کوئی وکیل بنتا ہے تو وہ اس سے زیادہ عزت اور شرف والا ہوتا ہے، وہ ایک عہدے پہ ہوتا ہے۔ یہ وکیل کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ وکیل بمعنی سرپرست ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے وکیل ہوں گے، ہمارے سرپرست ہوں گے، یہ معنی ہے وکالت کا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں جانے کا میرٹ
وہ ایمان رکھا ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان موجود ہوگا تو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش دنیا میں آئے ہیں۔ تمام کا دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد اور بنیادی چیز جو تمام نے پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ پہلے یہ دعوت نہیں کی کہ ہماری رسالت کو مان لو، ہماری نبوت کو مان لو، ہمارے پیغام کو مان لو۔ اللہ نے یہ دعوت نہیں دی، انبیاء نے یہ دعوت نہیں دی، بلکہ کیا کہا ہے کہ اس رحمان کو اکیلا خالق مان لو، اس رحمان کو اکیلا داتا مان لو، اس رحمان کو اکیلا دستگیر مان لو، اسی کو علی کل شیء قدیر مان لو، اسی کو بیٹے دینے والا مان لو، اسی کو رزق دینے والا مان لو۔ تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی دعوت رہی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکی دور اور مدنی دور کے اندر آقا کائنات کا 23 سالہ نبوت کا دور، سب سے پہلے دعوت ایمان کی دعوت دی ہے۔ طائف کے میدان کے اندر جب آقا کائنات کو پتھر مارے گئے، آقا کائنات نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ کہا کہ ان کی آنے والی نسلوں سے مجھے امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ ہے ایمان جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور ہمارے دل کے اندر ایمان کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی الفت اور محبت اور مودت کتنی باقی رہ گئی ہے؟ ذرا غور کریں۔ اپنی اولادوں سے محبت ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنی جائیدادوں سے محبت ہے، اپنی جگیرداروں سے محبت ہے، اپنے وڈارت والوں سے محبت ہے، اپنے گھرانے سے محبت ہے۔ اگر ویران ہے تو رب کا گھر ویران ہے۔ یہ محبت ہے، یہ ایمان کی دولت ہے۔ ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سرپرستی ایمان والوں کی ہے۔ دوسرا مقام سورۃ حجرات کو کھولیں اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو ایمان سے سرشار کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی سورۃ حجرات کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے وکالت کی ہے تو ایمان والے بندوں کی ہے، اپنے نیک بندوں کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پہ مر مٹنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ضمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ ان کے ایمان کو بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سرپرستی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وکالت، یہ ہے اللہ کی محبت اور یہ ہے اللہ کا پیار۔ آج ہم اپنے دلوں کو دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں دنیا کے گلوکاروں کی محبتیں ہیں، دنیا کے فنکاروں اور بدماشوں کی محبت ہے، دنیا کے کرکٹر کی محبتیں ہیں، دنیا کے عیاشوں کی محبت ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت باقی نہیں، پیار باقی نہیں ہے، یا اللہ کا پیار باقی نہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی نہیں ہے، صرف کھوکھلے نعرے ہیں، غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ حضرات، جان قربان کرنا دور کی بات ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنی زندگی کے اندر کیا ایک بھی اللہ کی محبت کے لیے، کیا اللہ کے پیار کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، کیا ان کی غلامی کے لیے، کیا ایک پسینے کا قطرہ کیا غلامی کے لیے بہایا؟ کیا اس نعرے کے قابل ہے لگانے کے؟ حضرات، آج پشیمانی ہے، شرمندگی ہے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ آج ایمان کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کو چھوڑ کے لوگ دنیا کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے دین اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سرپرستی، ہمیشہ وکالت کی ہے ایمان والوں کی۔ اور پورا قرآن اٹھائیں اور کھولیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اے میرے بندو، ایمان لے آؤ، عمل صالح کرنا شروع کر دو۔ سورۃ العصر کھول کے دیکھ لو، آخری سپارے کے اندر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، وہ برباد ہیں وہ لوگ، اور فرمایا کہ وہ لوگ برباد نہیں جن لوگوں نے ایمان لا کے عمل صالح قبول کر لیا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن کی سرپرستی اللہ نے اپنے قرآن مجید میں جا بجا ہر مقام کے اندر فرمائی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آئیں کہ اللہ کی وکالت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی سرپرستی کو حاصل کرنے کے لیے، تو آ جائیں۔ آج بھی موقع ہے کہ قرآن کو اپنے سینے کے اندر جگہ دے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے سینے کے اندر اگر محفوظ نہیں، ایک حدیث زبانی یاد ہو کسی کو،
پوری طرح سند اور متن حدیث کا یاد ہو۔ حضرات اتنی زندگی کے اندر اگر ایک حدیث ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے یاد نہیں کر سکے، بتلاؤ ہمیں دنیا میں جینے کا حق ہے؟ کیا قرآن مجید کی کچھ آیات ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہیں؟ کاروبار بڑا چلتا ہے ہمارے ذہن میں، زمینداری بڑی چلتی ہے ہمارے ذہن میں، ہمارے ذہن کے اندر دوستانہ اور جرانہ بہت چلتا ہے۔ اگر نہیں چلتا تو رحمان کی محبت اور رحمان کی سرپرستی نہیں چلتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے رحمان کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا ہم نے رحمان کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ آئیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ وکالت، ہمیشہ سرپرستی کی ہے، ایمان والوں کی ہے، اور اللہ کے ہاں حیثیت انسانوں کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حیثیت انسان کی نہیں ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایسی باتیں کہ اللہ کے ہاں انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اگر منزلت ہے، اگر مقام ہے، اگر سرپرستی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بندے کو قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس بندے نے کسی مومن جان کو قتل کیا ہے اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قصاص دینا جاؤ تو 100 اونٹ تم قصاص دے سکتے ہو کہ اس کفارے کے بدلے میں اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اور 100 اونٹ قیمت لگی ہے ایک انسان کی۔ اگر یہ انسان بن کے زندگی گزارے تو اس کی قدر بھی ہوتی ہے، منزلت بھی ہوتی ہے، اس کا وقار بھی ہوتا ہے، اللہ سرپرستی بھی کرتے ہیں، اللہ وکالت بھی کرتے ہیں، اللہ اپنی محبت اور پیار بھی عطا کرتے ہیں۔ اب اس بندے کی کتنی قیمت لگی ہے؟ 100 اونٹ قیمت لگی ہے۔ اب تقریباً اندازہ لگائیں، معمولی سا اونٹ لینے کے لیے منڈی کے اندر جائیں تو 3 لاکھ سے کم نہیں ملتا، اور 3 لاکھ کو 100 سے ضرب دیں تو کتنے 300 لاکھ بنتے ہیں۔ ایک انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ نے اتنی بنائی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اگر میدان مقتل لگا ہو تو کوئی کفار کے لوگوں کو قتل کر دے فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جو اس بندے کو، جو اس انسان کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان قتل ہوا ہے، دونوں طرف ہیں قتل، لیکن معیار انسانیت کا نہیں بلکہ معیار جو ہے وہ ایمان کا ہے۔ یہی سرپرستی ہے، یہی ایمان والوں کی وکالت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اے ایمان والو، صحیح طریقے کے ساتھ ایمان لا کے تم عمل صالح کرنا شروع کر دو۔ میں تمہارا رحمان، تمہیں پالنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں اولادیں دینے والا، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا شہنشاہ، تمہارا بادشاہ، میں علی کل شیء قدیر، تمہیں تمام دنیا کے مال و دولت کے ذریعے سے نواز دوں گا۔ یہ ہے ایمان کی دولت، یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہے پیار اللہ تعالیٰ کے لیے اگر جس بندے کو نصیب ہو جائے۔ اب ایمان کی وکالت اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ہر مقام پہ ارشاد فرمائی ہے، تو ہم نے اللہ پہ ہم ایمان لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے وحی کو اترتا نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، بلکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک بات ہے یقین کی، ایک بات ہے تصدیق کی۔ تصدیق یہ بات ہے کہ جس طرح اگر میں کہوں کہ باہر مسجد سے باہر بارش ہو رہی ہے تو ہم جا کے دیکھیں اور واقع بارش ہو رہی ہو تو پھر اس بات کی تصدیق ہوگی جو میں نے بات کی ہے۔ تو اس بات پہ جو ایمان لانا ہے تصدیق نہیں چلے گی بلکہ یہاں پہ یقین چلے گا۔ بن دیکھے ایمان لانا ہے اللہ کی ذات پہ بھی، جنت پہ بھی، جہنم پہ بھی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی تصدیق کرنی ہے، اور اپنے آپ کو یقین کے دائرے کے اندر بھی لانا ہے۔ تصدیق بھی کرنی ہے اور یقین بھی کرنا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تصدیق ہو پھر کیا فائدہ ہے؟ اگر تصدیق کے ساتھ ساتھ یقین کو اپنایا جائے اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوا جائے، یقیناً ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سربراہی کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ابن آدم بندہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر
पेश होगा जिसका जिस्म बहुत भारी होगा। अल्लाह के हाँ अजसाम की कदर नहीं है, अल्लाह के हाँ मालो दौलत की कदर नहीं है, अल्लाह ताला के हाँ हुसन की कदर नहीं है, अल्लाह ताला के हाँ दुनिया की कोठियों और बिल्डिंगों की कदर नहीं है, बल्कि अल्लाह के हाँ कदर है तो ईमान की कदर है, ना अजसाम की कदर है। हजरात आइए ईमान को अपना लीजिए। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस बंदे को, भारी बंदे को अल्लाह ताला अपने सामने खड़ा करेंगे और फरमाया कि जब इसका वज़न किया जाएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यज़िनु इंदल्लाहि, कि अल्लाह ताला के हाँ इस बंदे का मिसला जनाह कि एक मच्छर के पर के बराबर भी इसका वज़न नहीं होगा, बल्कि ये हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, इसका कोई वजूद का वज़न नहीं रह जाएगा। अल्लाह के हाँ अजसाम की कदर नहीं है, वजूद के भारी होने की कदर नहीं है। आज हम खाते हैं कि हमें हमारी जिस्म को तक़वियत पहुँचे, हमारे वजूद में कमज़ोरी ना आए। हज़रात इस दुनिया की कमज़ोरी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आखिरत की कमज़ोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब रहमान के सामने खड़े होना है, जब उसकी अदालत में पेश होना है, आज तुम्हारी औलाद नहीं काम आएगी, आज तुम्हारे वडारत काम नहीं आएगी, तुम्हारा मालो दौलत काम नहीं आएगा, आज काम आएगी तो ईमान काम आएगा, अमले साले किए हुए काम आएंगे। अगर ईमान लाके अमले साले तुम करते रहे हो तो वकालत और सरपरस्ती अल्लाह फरमा के ऐसे लोगों को जन्नत में जगह अता फरमा देंगे। हज़रात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वकालत की है ऐसे लोगों की, सरपरस्ती की है ऐसे लोगों की। सूरत यूसुफ उठा के देखें, मुख्तसर वाक़या बतलाऊँगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएँ के अंदर डाल के आए थे। अल्लाह ताला ने मिस्र का तख्त अता किया है। इधर जुलैखा गुनाह की दावत देती है, जुलैखा को अपने हुसन पे नाज है, अपने मालो दौलत पे नाज है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हुसन पे नाज नहीं बल्कि अपने ईमान पे नाज है, अल्लाह की सरपरस्ती और अल्लाह की वकालत पे नाज है। ये कैसे होता है कि बंद दरवाजे हों, ताले लगे हों, बंदा दौड़े और दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाए। ये है अल्लाह की सरपरस्ती, ये है अल्लाह ताला की वकालत। दौड़ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का काम था और दरवाज़ों को खोलना और इज्जत को बचाना, इस्मत को बचाना वो मेरे रहमान का काम था। ये है रहमान की सरपरस्ती, ये है रहमान की वकालत कि अल्लाह ताला ने मिस्र का बादशाह बना दिया है, मिस्र का तख्त अता कर दिया है। ये है अल्लाह की सरपरस्ती। आओ ईमान के दायरे के अंदर आ जाइए, अल्लाह की मोहब्बत के दायरे के अंदर आ जाइए, अल्लाह के प्यार के दायरे के अंदर। दुनिया की मोहब्बतों को छोड़ के, दुनिया के प्यार को छोड़ जाए, आ जाइए। अभी ज़िंदगी की कुछ घड़ियाँ बाकी हैं। अगर रात कभी जाएं और कब्रिस्तान में जाके अकेले बैठ के सोचें, क्या इधर डॉक्टर भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको सियासतदान भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रोफेसर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, यहाँ पे किसान भी मिलेंगे, अमीर भी मिलेगा, गरीब भी मिलेगा। जब आप और मेरा ठिकाना एक है कब्र का, यार फिर हम उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? फिर हम अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ क्यों नहीं रखते? अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी सरपरस्ती करे, अगर तुम्हारी अल्लाह वकालत करे, आ जाइए। अपनी जवानी पे नाज ना कीजिए बल्कि अपनी जवानी को रहमान की अदालत में ला के ढाल दीजिए। और रहमान को ऐसी इबादत बड़ी पसंद और महबूब है कि जो लोग अपनी जवानी के अंदर आके अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। इधर भाइयों ने कुएं के अंदर डाला था, अल्लाह ने इज्जत भी दी, वक़ार भी दिया। और जिन भाइयों ने इतना जुल्म और सितम किया था, अल्लाह ने सरपरस्ती इतनी की है, इतनी वकालत की है कि तमाम भाई उनके सामने भी झुके हैं। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि अपने बेटे की जुदाई के गम की वजह से आँखों से नबीना हो गए थे, अल्लाह ने अपनी सरपरस्ती के ज़रिए उनकी आँखों के नूर को भी दोबारा अता किया है। अगर अल्लाह आँखें बग़ैर मांगे दे सकता है, इतने अच्छे अच्छे कैमरे, दुनिया की सारी सियासत, सारी साइंसदान मिल जाए, दुनिया की सारी खलकत मिल जाए, आँखों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर दुनिया कायनात का सारा मालो मता एक तरफ जमा किया जाए और आँखों की नेमत एक तरफ रखी जाए, खुदा की कसम मुकाबला ही नहीं है। जितनी हम आँखों के ज़रिए दुनिया में नज़ारे देखते हैं, क्या हमने इन आँखों के ज़रिए क्या इस कलाम मजीद के गुलाबी और आँख को भी कभी खोल के देखा है? हज़रात दुनिया की सैर करने
کرنے کے لیے ہم ٹرپ بناتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی ایسا بھی ٹرپ تیار کرو، کبھی ایسی بھی محبت تیار کرو کہ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کے گلی گلی اور کوچے کوچے کے اندر اب سیر کرنے آئے ہیں ہم جنت کی، اب ہم محبت کرنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اب ہم سرپرستی حاصل کرنے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، قرآن کو سینے سے تھام کے گلی گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر یہ پیغام ہو قرآن کی دعوت کا، حدیث کی دعوت کا۔ ہم یہ فرض سمجھتے ہیں صرف علماء کا، یہ فرض میرا اور میرا نہیں بلکہ علماء کا نہیں، بلکہ جس طرح میرا فرض بنتا ہے اس طرح آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر گلی کے اندر، ہر کوچے کے اندر پیغام کو عام کریں، اخوت اور بھائی چارے کو عام کریں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو نماز کی دعوت دینا، اپنے احباب کو قرآن مجید کی دعوت دینا، یہی ایمان کی دولت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسی محبت رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وکالت ہو رہی ہے۔ اگر یہ چیز موجود نہیں ہے، صرف اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے اگر گانوں کی آوازوں کو بلند کیا جاتا ہے، حضرات آج کہتے ہیں کہ ماسک پہن لو، کرونا وائرس آ گیا ہے، حضرات بات یہ نہیں کہ کرونا وائرس آیا ہے، بات یہ ہے کہ ہم اب رب کو اپنا منہ دکھلانے کے قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ہی اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ حضرات وہ کفن، وہ سفید لباس جس کے اندر آپ اور مجھے دفن کیا جانا ہے، اس کے اندر لپیٹا جانا ہے، پھر لوگ آئیں گے اس کفن کو ہٹا ہٹا کے دیکھیں گے کہ کیسا فوت ہوا ہے، کیسا نورانی چہرہ ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں اے دنیا کائنات کا انسان، ساری زندگی گانوں میں گزار دی، ساری زندگی فنکاری میں گزار دی، ساری زندگی بدماشی میں، ساری زندگی اریانی کے اندر گزار کے آ گیا ہے، ساری زندگی قوالوں کو سن کے، گالیاں دے کے، بدکاری کو عام کر کے، زنا کو کر کے، سود کو کھا کے، ہر گناہ کے کام کو کر کے آیا ہے۔ اب بتلا تجھے میں نے آج بھی دولہا بنایا ہے، اب بتلا تو لوگوں کے سامنے اپنا منہ دکھلانے کے قابل ہے یا نہیں؟ حضرات ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہمارا چہرہ ہی بگڑ جائے۔ حضرات آئیے اس موت کی تیاری کیجئے، اس اللہ کی سرپرستی پہ ایمان لے آئیے، اس پہ جب ایمان لاؤ گے عمل صالح کرنا شروع کر دو گے، وکالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور ادھر سورۃ ابراہیم کھول کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کو دعوت دیتے ہیں کہ اے ابا جان اللہ پہ ایمان لے آئیں، اللہ کی دعوت پہ یقین کر لیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں۔ باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، جائیداد سے بائیکاٹ، گھر سے بائیکاٹ۔ آج ہم جائیدادوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین سے بڑا قریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت اور پیار کے لیے ہم والدین کے قریب نہیں ہوتے۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام توحید کا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی اور اللہ کی وکالت کا دیا۔ اپنے گھر سے باپ نے انکار کیا، باپ نے اپنے گھر سے نکالا ہے، اور ادھر کیا پروپیگنڈے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، آگ تیار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں ہیں، غم زدہ نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے۔ آج ہم پہ چھوٹی سی پریشانی آ جائے، آج ہمیں چھوٹی سی پریشانی پہنچ جائے، چھوٹی سی بیماری پہنچ جائے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا گیا ہے، اللہ نے ہم پہ ساری پریشانیاں توڑنی تھی۔ حضرات یہاں پہ آگ میں جانا اور یہاں پہ آگ کی پریشانی، کہاں کا مقابلہ کرتے ہو رحمان کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم کیا کہ یہ سرپرستی اور وکالت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اے آگ تجھے میں نے بنایا ہے، تیرے اندر جلنے کی قوت بھی میں نے رکھی ہے، لیکن آج تو نے اتنا ٹھنڈا ہونا ہے کہ کفار کو پتہ لگ جائے کہ صرف سرپرستی چلتی ہے تو ایک رحمان کی چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آگ سے بچایا ہے۔ حضرات ایسی سرپرستی کو مانیں، ایسا ایمان قبول کریں، ایسی وکالت پہ آ جائیں۔ اگر ایسی محبت، ایسا پیار اگر آپ کو دنیا کے اندر نصیب ہوتا ہے، خدا کی قسم دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی آپ کی کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن آئیں اللہ کی عدالت کے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ گناہوں کا پاپی آ گیا، اللہ سیاہ کاروں کا پاپی آ گیا، اللہ
ساری زندگی گناہ کر کے آ گیا، اللہ دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، اللہ پر تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے معاف کر دے۔ کبھی ایسا پیغام آیا ہو، کبھی ایسی دعوت آئی ہو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آتے آخری آسمان پہ، آخری عرش پہ آ کے کہتے ہیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو دن میں گناہ کرنے والا ہے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح دن میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی ہوئی کی معافی مانگے، میں اس بندے کو معاف کر دوں۔ حضرات آئیے اللہ کی وکالت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت اور پیار کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی محبتیں چھوڑنی پڑیں گی، دنیا کی سیاکاریاں چھوڑنی پڑیں گی، دنیا کے لوگوں کی باتوں کو چھوڑنا پڑے گا، صرف ایک قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دینی ہوگی، پھر اسی پیغام کو لے کے، اسی عزم کو لے کے ہر گلی کے اندر اور کوچے کے اندر جانا پڑے گا، پھر ایمان بھی نصیب ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے سورۃ مریم کے اندر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے مومنین کی جماعت، اے لوگو ایمان کو قبول کر لو اور عمل صالح کرنا شروع کر دو۔ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، میں رحمان نے ان کے لیے اپنی محبت کو تیار کیا ہے۔ حضرات آئیے اللہ کی محبت، اللہ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے آ جائیے، دنیا کی محبت، دنیا کے پیار اور الفت کو چھوڑ دیجئے، آ جائیے اللہ پہ یقین کرتے ہوئے، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ رحمان گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے، وہ رحمان گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کرنے پہ قادر ہے۔ ایسا عزم لے کے نکلو گے، خدا کی قسم دنیا میں رب کی رحمتیں ہی رحمتیں کا نزول ہوتا جائے گا۔ آئیے ان واقعات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے۔ قرآن مجید کا تیسرا سپارہ، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال موت دی ہے، 100 سال مرنے کے بعد فوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی، دوبارہ زندگی بخشی، 100 سال کے بعد اگر زندہ کرنے پہ وہ قادر ہے، یار وہ رزق دینے پہ قادر نہیں۔ یہ ہے اللہ کی سرپرستی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وکالت۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو پوتے تھے ان کی داڑیاں بھی سفید ہو چکی تھی، لیکن ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کی داڑھی ابھی تک بھی سیاہ تھی۔ اللہ نے کس طرح اجسام کو محفوظ رکھا ہے، کس طرح عزت کو، کس طرح ان کے وقار کو سلامت رکھا ہے۔ آئیے اسی وقار کو حاصل کرنے کے لیے، اسی محبت، اسی پیار کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی محبتوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کے مال و دولت کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیسا ایمان ہو، کیسی محبت ہو اللہ تعالیٰ سے، کیسا پیار ہو اللہ تعالیٰ سے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے مسواک اتارنے کے لیے اپنے ایک درخت کے اوپر چڑھے اور ہوا کا جھونکا اور جھولا جو آیا تو ان کی ٹانگیں ہلنے لگ گئی، کانپنے لگ گئیں۔ صحابہ کرام نیچے کھڑے ہوئے مسکرانے لگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام کی جماعت مسکراتے کیوں ہو؟ کیا اس وجہ سے مسکراتے ہو کہ میرے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں ہلکی ہیں، ایک وجود تھوڑا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی جی کہ ایک ہوا کا جھولا، ایک ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما، آقا کائنات نے خطبے میں ارشاد فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اندر والا قدم باہر رکھنا گوارا نہیں کیا اور باہر والا قدم اندر رکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان کی دولت سرسار ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ہم قرآن بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ حضرات قرآن بھی عمل کے لیے ہے، حدیث بھی عمل کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وجہ سے مسکراتے ہو کہ میرے ابن مسعود کی پنڈلیاں ہلکی ہیں، یہ پنڈلیوں کا مقابلہ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ یہ ہے اللہ کی سرپرستی۔ اللہ کو دنیا میں اس صحابی پہ ہنسنا گوارا نہیں۔ اللہ نے کیسی سرپرستی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ اگر احد پہاڑ کو ایک طرف رکھا جائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے وجود کو نہیں بلکہ دونوں پنڈلیوں کو ایک پلڑے کے اندر رکھ
دیا جائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان پنڈلیوں کا وجود، اس پنڈلیوں کا وزن جو ہے وہ اور پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اجسام کی قدر نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اپنے ایمان کی قدر ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا ایمان ہے؟ ہم سوچیں کہ ہم اپنے موبائلوں کو دیکھیں، ہمارے موبائلوں کے اندر کیا کوئی ایسی نام کی چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ راضی ہو؟ ہمارے موبائل کھول کے دیکھیں، ہمارے موبائل میں فلمیں موجود ہوں گی، گانے موجود ہوں گے، فنکاری کے کام موجود ہوں گے، گیمز موجود ہوں گی۔ اگر موجود نہیں ہے تو احادیث موجود نہیں ہے، قرآن مجید موجود نہیں ہے، یا علماء کرام کے خطابات موجود نہیں ہیں۔ حضرات آئیے، یہی دعوت ہے، یہی زندگی ہے، یہی اصل مشن ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر کے رحمان کے پاس پہنچ کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کو حاصل کر لو۔ یہ مختصر سا یہ پیریڈ ہے، اس کو گزارنے کے بعد آپ نے بھی اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے۔ آئیے ایمان کے دائرے کے اندر آ جائیے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے پیار کو قائم کر لیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس ایک مرتبہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ حل عملت من خیر، کیا تو نے اپنی زندگی میں کوئی خیر کا عمل کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ پھر سوچ، کیا تو نے کوئی عمل کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں ایک عمل ہے، جب بھی کوئی مجھ سے ادھار مانگتا تھا میں مجھے ادھار دے دیتا تھا، اگر وہ لیٹ کرتا، اگر امیر ہوتا تو میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا، اگر وہ غریب ہوتا تو اسے معاف کر دیا کرتا تھا۔ اگر اس بندے کی یہ نیکی دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے سرپرستی اور وکالت اس طرح کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ ایس بندے کو جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ اور جنت الفردوس کیسی جنت ہے، جنت کیسی جنت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا جنت کا کہ جنت میں لوگ جائیں گے، اس طرح داخل ہوں گے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو آقا کائنات نے فرمایا جنت کے اوپر ایک اور جنت ہے جس کی چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یہ تو انبیاء کے ٹھکانے ہوں گے، یہ ہم کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہاں پہ وہ لوگ جائیں گے، جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 دفاتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جدھر تک اس کی نگاہ جائے گی، لمبائی میں بھی اتنا بڑا ہوگا، چوڑائی میں بھی اتنا ہی بڑا ہوگا یہ رجسٹر۔ 99 رجسٹر جب اس کے پیش کیے جائیں گے، پلڑے میں رکھے جائیں گے، اللہ کہیں گے جا میرے بندے جا کے حساب کر کے اپنا، جا میری عدالت میں، جا میرے ترازو میں اپنا وزن کر کے آ۔ یہ کہے گا اے اللہ تو کیسا حساب لینا چاہتا ہے؟ اللہ تجھے بھی پتہ ہے، اللہ فرشتوں کو بھی پتہ ہے، اللہ میں نے بڑے گناہ کی ہیں، بڑی سیاکاریاں کی ہیں، بڑی عبدگاریاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے جا تو صحیح، اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کا پیار دیکھیں، اور ہمارا پیار اللہ سے کیا ہے، ہماری محبت اللہ سے کیا ہے، ہماری الفت اللہ سے کیا ہے۔ آج ہم اللہ کی محبت، اللہ کی مودت کو چھوڑ کے دنیا کی طرف دوڑے ہیں۔ آئیے اللہ کی محبت کا عالم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 اتنے بڑے ضخیم رجسٹر اور گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر، ایک پرچی نیکی کی دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دی جاتی ہے، اور 99 رجسٹر اس طرح غیر مانگے تو نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس 99 رجسٹر اتنے بڑے بڑے گناہوں کے دفاتر کو اللہ تعالیٰ حوام منصورہ کر کے، ہلکا کر کے، اس ایک پرچی کو بھارا کر کے اس بندے کو جنت میں مقام عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ اور ہماری محبت اللہ کے لیے کیا ہے؟ اگر دل کے ہم 1000 ٹکڑے بنائیں تو 1000ویں ٹکڑے کے اندر اللہ کی محبت کا نام ہی نہیں آتا۔ یہ کیسی محبت ہے اللہ سے، یہ کیسا پیار ہے اللہ سے۔ ادھر اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ادھر اللہ کی پکار آتی ہے، ہم اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی مزدوریوں پہ ہوتے ہیں، ہم اپنی ریڑھیوں پہ ہوتے ہیں، ہم اپنی وزارت پہ ہوتے ہیں۔ حضرات نہیں، ایسے نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کی پکار کو چھوڑ کے آئیے اللہ کی دعوت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف۔ ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں، ایسے لوگ ہی کامران ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کو حاصل کیا ہے۔ اب کتنی زندگی ہو گئی کہ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ 12 بجے اس مسجد کے اندر جمعہ المبارک شروع ہو جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا جب اذان ختم ہو جائے اور امام اپنا خطبہ شروع کر دے، فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا شمار جمعہ المبارک پڑھنے والوں میں نہیں ہوتا،
بلکہ ان کا شمار تو اس طرح نماز پڑھنے والوں میں ہوتا ہے، اور جو لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آئیے، اتنے زندگی کے ایام ہو گئے، ہم نے کتنے جمعے ادھر پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے 12 بجے اذان ہوتی ہے، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ 12:40 پہ یار ایک اپنا 40 منٹ بعد جائیں گے، 12:40 پہ جائیں گے، 55 پہ جائیں گے، جا کے نماز پڑھ لیں۔ اگر حضرات یہی محبت ہے اللہ سے، یہی پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دن مقرر کیا ہے، یہ میرے لیے بھی مقرر ہے، آپ کے لیے مقرر ہے۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے دن اپنے کاروبار کو بند کر دیں۔ سکولز کی چھٹی اتوار کے دن کی ہو سکتی ہے، لیکن جمعے کی چھٹی رب کی عدالت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیسی محبت ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی سرپرستی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے، اگر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی وکالت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی محبتوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کے پیار کو چھوڑنا پڑے گا، ایک رحمان سے پیار کرنا پڑے گا۔ اب اتنی فحاشی، اتنی اریانی، جس بندے سے کوئی بات کرو اپنی بات کے اندر گالی نکالتا ہے، اپنی بات کے اندر جھوٹ ہے، ہر بندے کے دل کے اندر گناہ کے انبار ہیں، کس گناہ کا تذکرہ کروں۔ آئیے، ان گناہوں سے پاک ہو کے رحمان کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے آ جائیے۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ زندگی گزر جائے اور پھر ہم رب کے سامنے عدالت میں پیش ہوں تو ہم صرف سوائے گناہوں کے ہمارے پاس اور کچھ ہو ہی نہ۔ ہم اپنے دامن میں دیکھیں، اپنی جھولی کو اٹھا کے دیکھیں، کیا ہمارے پلے کے اندر کیا کوئی ایک نیکی یار، ایک نیکی ایسی ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں رکھ دیں، اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم، اللہ تو رحمان ہے، اللہ ہمیں تیری رحمت میں ناز ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے بلبوتے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ اس نیکی کو دیکھ کے جنت میں جگہ عطا کر دے۔ کوئی ایک سجدہ ہمارا زندگی میں ایسا ہو کہ 35 سال زندگی، 40 سالہ زندگی کے اندر 40 گھنٹوں کے سجدے کی بات نہیں کرتا، 40 دنوں کے سجدے کی بات نہیں کرتا، بلکہ کوئی 4 منٹ کا سجدہ 40 سال کی زندگی کے اندر کوئی 4 منٹ کا ایسا سجدہ بنائے جو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے۔ اور اللہ کی محبت کیسی ہے، اللہ کا پیار کیسا ہے، اللہ کی سرپرستی کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی ایسی سرپرستی ہے، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی کبریائی کی چادر کے اندر لے لیں گے۔ اب یہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا۔ اللہ کہیں گے بتلا تو نے زندگی میں فلاں گناہ نہیں کیا تھا، جھوٹ نہیں بولا تھا، شراب نہیں پی تھی، زنا خوری نہیں کی تھی، کہے گا اللہ کی تھی، سب گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے انی سترت فی الدنیا، میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، جا بندے آج تو نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اسی بات پہ سرپرستی کرتے ہوئے میں تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ ایسی سرپرستی بھی یار کسی کی ہوتی ہے، ایسا پیکج بھی کوئی عطا کرتا ہے۔ حضرات آئیے اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اپنے گھروں کو بہتر بنائیں، آئیے رحمان سے محبت کریں۔ یہ ایسی محبت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ودہ کا مطلب کیا ہے، جو سورۃ مریم کی آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ یہ ودا کا مطلب کیا ہے، کہ ودا کا معنی محبت کرنے کا ہے، اس کی تشریح کر کے ذرا بتلائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت ایسی ہے، یہ پیار ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ساری کائنات کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے سرپرستی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں منادی کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ یہ ہے سرپرستی۔ ایسی سرپرستی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کے اللہ سے محبت کرنا پڑے گی، اللہ سے پیار کرنا پڑے گا۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام ادھر آؤ، فرشتوں کو کہہ دو کہ تمام فرشتے فلاں شخص سے فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اور فرشتے کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 آسمانوں پہ 3 انگلیوں طرح بھی اتنی جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جہاں فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ یہ آسمان فرشتوں کے وزن کی وجہ سے چرچرا رہا ہے، چرچرانے کی وجہ یہ وزن ہے، تو یہ تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دوسرا آرڈیننس یہ جاری کرتے ہیں، فرشتوں سے محبت ہو گئی، اب اللہ نے بھی محبت کر لی، اب اور کیا ہو کہ اے جبرائیل علیہ السلام تمام دنیا
کے لوگوں میں جا کے اس بندے کی دل کے اندر محبت کو بٹھا دوں، کیونکہ یہ میری سرپرستی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ فرض ہے کہ اس کے پیغام کو عام کر دیا جائے۔ حضرات آئیے اپنے آپ کو دین کے دائرے کے اندر دین اسلام سے محبت کرنے والا بنائیں۔ اپنی جوانی پہ ناز کرنے والوں، اپنے مال و دولت پہ ناز کرنے والوں، اپنے کاروباروں پہ ناز کرنے والوں، اپنے گھرانوں پہ، اپنے خاندانوں پہ ناز کرنے والوں، آؤ سیدنا بلال حبشی ایسی زندگی بنا لو۔ اللہ کے ہاں رنگ نہیں چلتے، اللہ کے ہاں مال و دولت نہیں چلتی، اللہ کے ہاں چلتا ہے ایمان، چلتا ہے یا عمل صالح چلتا ہے۔ ایسی زندگی بناؤ، اپنی جوانی پہ تکبر نہ کرو، یہ جوانی زمین میں مل جائے گی، یہ زندگی زمین میں مل جائے گی۔ حضرات یہ تمہارے بچے جن کی تم پرورش کرتے ہو، یہ بچے تمہیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اس مٹی کے گڑھے کے اندر دفن کر کے آئیں گے۔ حضرات یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، یہ بھی اللہ کی سرپرستی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں جگہ عطا کرتے ہیں۔ ساری زندگی یہ دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ ہمیں زمین میں اچھی جگہ دے دینا۔ آج 15 20 مربوں کے مال کو، اپنے کاروبار کو چمکانے والوں، بڑے بڑے بینک بیلنس کو کمانے والوں، تمہاری 15 مربع کی زمین ہے، تمہارے بیٹے ایک غز جگہ وہاں پہ نہیں دیتے، بلکہ سرکاری جگہ تلاش کرتے ہیں کہ وہاں پہ بابے کو دفن کیا جائے۔ تیری حیثیت تو تیری اولاد کی نظر کے اندر یہ ہے، لیکن رحمان کے نزدیک تیرا وقار، تیری محبت کتنی ہے کہ کتنا پروٹوکول رب تجھے دیتا ہے۔ اب ساری زندگی گناہوں کو کرنے کے بعد اب تجھے دولہا بناتا ہے اللہ، کس طرح اچھا لباس دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، وفات سے پہلے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی ہیں اور فرمانے لگے کہ اے عائشہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جو لباس پہنا ہوا ہے اسی کے اندر دفن کر دینا، اسی کو دھو کے، کیونکہ اس پہ زعفران لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کر کے، اس کو دھو کے اور 2 چادریں اور لے کے اس کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ سیدنا رونے لگ گئی کہ اتنے بڑے سردار اور آقا کائنات کے سب سے پیارے صحابی اور سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کائنات کے دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک پلے کے اندر رکھا جائے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک پلے کے اندر رکھا جائے پھر بھی مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ فوت ہو رہے ہیں، وصیت کیا کرتے ہیں کہ ان لباس کے اندر دفن کر دینا۔ سیدہ فرماتی ہے نہیں، ہم آپ کو نئے کپڑوں کے اندر دفن کریں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ رحمان جو ہے، وہ رحیم جو ذات ہے، وہ کپڑوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور رونے لگ گئے اے اللہ کفن سے اچھا ہے، کفن سے اس طرح کفن صاف ہوتا ہے، اللہ میرے دل کو اس طرح صاف کر دے۔ یہ کفن کا جو کپڑا ہے جو اضافی جو ہے یہ کئی لوگوں کو دے دینا، وہ اپنے سوٹ بنا لیں گے، وہ پہن لیں گے، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے سرپرستی، یہ ہے وکالت۔ آئیے اپنی زندگی کو قیمتی بنائیے، اپنی زندگی کو اس طرح قیمتی بنائیں کہ اللہ کے سامنے راضی ہو جائیں۔ 2 محدثین کے واقعے اور اجازت۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ کے، ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی سرپرستی کا جذبہ دیکھیں، اللہ کی قرآن کی محبت دیکھیں، اللہ کی محبت اور پیار دیکھیں، اور ہمارے سینوں کے اندر کیا پیار ہے۔ یہ دونوں محدثین کرام دونوں پائے کے اور چوٹی کے عالم ہیں۔ تو ایک دن شاگرد حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے گھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آئے اور آ کے کہا کہ کھانا تیار کیا گیا، بیٹی نے کھانا تیار کیا امام شافعی رحمہ اللہ کی۔ جب کھانا تیار ہوا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کھانے کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد رات کو تہجد میں لیٹ کو اٹھے، ہمیں تو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، فجر کی نمازوں میں تہجد تو دور کی بات ہے۔ حضرات آج ساری رات فنکاری میں اور بدکاری میں کس بات کا تذکرہ کروں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کھانا تیار کروایا تو کھانا سیر ہو کے کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، جس کی وجہ سے صبح جاگ ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، تہجد بھی پڑھی ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں اے امام شافعی رحمہ اللہ آپ میرے استاد ہو، بتلاؤ تو صحیح کھانے میں کیا چیز ملائی تھی؟ آج تک بڑے بڑے لوگوں کی دعوتوں کو قبول کیا ہے لیکن ایسی کھانوں میں لذت کہیں نہیں دیکھی۔ فرمانے لگے اے میرے شاگرد اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، جب میری بیٹی کھانے کو تیار کرتی ہے، ایک ہانڈی کو تیار کرتے کرتے وہ 5 سپارہ قرآن مجید کے تلاوت کر لیتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی سرپرستی۔ ان لوگوں کے
اندر اللہ کی محبت باقی ہے۔ اور حضرت امام ابن معین رحمہ اللہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کے لیے، انہوں نے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے 1,23,00,000 دینار اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے۔ 1,23,00,000 دینار۔ آج کا حساب لگاؤ دیناروں کا، کہاں پہ بات جاتی ہے؟ تو اپنے گھر کے شتیر وغیرہ، گارڈر وغیرہ اتار کے وہ بھی بیچ دیے، اور مدینے کے اندر کئی دنوں تک ننگے پاؤں کے ذریعے چلتے رہے۔ بس یہی جذبہ باقی ہے کہ اللہ تیری محبت حاصل ہو جائے، اللہ تیرا پیار حاصل ہو جائے۔ ان محدثین کرام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی، ان کا مر مٹنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور میرا اور آپ کا کفار کے آئیڈیل اور نمونے کے اوپر چلنا۔ حضرات ان تمام باتوں کو چھوڑ کے رحمان سے محبت کرنے لگ جاؤ، رحمان کی سرپرستی پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنی سرپرستی پہ ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔